बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, दुनिया इस वक्त जिस आलमी वबा में मुब्तला है, हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। अल्लाह करीम से दुआएं मांगी जा रही हैं, तौबा इस्तगफार की जा रही है, क्योंकि वबाओ बलाओ अजाब में अजान देना एक मुस्तहिब अमर है जो अल्लाह करीम के गजब को दूर करता है, जो अल्लाह करीम के गुस्से को ठंडा करता है। लिहाजा मुसलमान अपने अपने इलाकों में अल्लाह की तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही अजान के जरिए बुलंद कर रहे हैं। सामईन, अजान देना, वबा के दौर में अजान देना, फर्ज नमाजों के अलावा अजान देना कुरान से साबित है? क्या ये फेल हदीस से साबित है? इससे पहले मैं इस चीज की तफसील में जाऊं, अगर आप बाब इल्म पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बाब इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो सामाइन, होना तो ये चाहिए था कि जो खुद को मुसलमान कहता है वो इस अमल को न सिर्फ सराहता बल्कि दुआ करता कि अल्लाह करीम अपने जिक्र यानी अजान के सदके इस वबा को टाल दे। मैं इन हालात में इस चीज पर गुफ्तगू करना नहीं चाहती थी, लेकिन अफसोस के साथ कुछ लोगों ने अजान देने वाले मुसलमानों पर फतवा बाजी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह वबा में अजाने देना जहालत है, बिद्दत है और बिद्दती जहन्नमी है। सामाइन, बेशक मैं मानती हूँ कि वबा के दौर में अजान देने के बारे में कोई आयत नाज़िल नहीं हुई। वबा के दौर में अजाने देना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है? ये किस हदीस में या किस आयत में लिखा हुआ है कि वबा के दौर में अजाने देने वाले बिदअती हैं या वबा के दौर में अजान देना गुनाह का काम है? सामईन, जब वबा अजाब की सूरत में नाजल हो जाए तो अजान देना मुस्तहिबो जायज है। मैं ये बात अपने पास से नहीं बना रही या कह रही, मैं आज इस चीज को साबित करूंगी। सामईन, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब किसी बस्ती में अजान दी जाए तो अल्लाह ताला इस दिन इसे अपने अजाब से अमन दे देता है। अल-मुअज्जमुल कबीर, मरवियाते अनस बिन मालिक, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 257, हदीस नंबर 746, मतबूअल मकतबल फजीला। यही वजह है कि मुसलमान इस वबाई अजाब को टालने के लिए फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अजाने दे रहे हैं। सामईन, अबू नईमो इब्ने असाकर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत करते हैं कि हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम जन्नत से इस जमीन पर उतरे, इन्हें घबराहट हुई तो जबरील अलैहिस्सलाम ने उतरकर अजान दी। हुलियातुल औलिया, मरवियात उमरू बिन कैसुल मलाई, जिल्द 2, सफ़ा 107, रकम 299, मतबूआ दारुल किताबुल अरबिया। सामईन, मसंदुल फिरदौस में हजरत जनाब अमीरुल मोमिनीन मौलाउल मुस्लिमीन सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है, मौला अली कहते हैं, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमगीन देखा। अरशाद फरमाया, ए अली,
میں تجھے غمگین پاتا ہوں۔ اپنے کسی گھر والے سے جا کر کہو کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم و پریشانی کو دور کرتی ہے۔ مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی باب الاذان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149۔ سامعین، اذان دینے سے جہاں وبا سے امان ملتا ہے وہاں وحشت بھی دور ہوتی ہے، لہٰذا اس ثابت شدہ امر کو بدعت و جہالت کہنا بہت بڑی زیادتی ہے، اور مانعین اس کے ناجائز و بدعت ہونے پر ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ سامعین، مانعین کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ اذان دینا کہیں سے بھی ثابت نہیں اور بدعت و جہالت ہے۔ آئیے فرض نمازوں کے علاوہ اذانوں کا ثبوت میں انہی کے محدث سے پیش کرتی ہوں۔ سامعین، وہابی مذہب کے محدث اور ان کے مجدد مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بعض معاون پر والی تھے۔ لوگوں نے کہا یہاں جن بہت ہیں، کثرت سے اذانیں ایک ہی وقت پر کہا کرو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور پھر کسی جن کو وہاں نہ دیکھا گیا۔ کتاب الدعا والدعا صفحہ 76 مطبوعہ اسلامی کتب خانہ لاہور۔ سامعین، وہابیہ کے محدث نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نمازوں کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ اکٹھی اذانیں دینے سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، تو کیا فتویٰ لگے گا آپ کے محدث بھوپالی پر؟ وہابیہ کے یہی محدث بھوپالی اپنی کتاب ہیڈنگ دے کر لکھتے ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے، پھر اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو پریشان دیکھ کر فرمایا کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو حکم دے دو کہ وہ تیرے کان میں اذان کہہ دے کہ یہ پریشانی کی دعا ہے۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اور مجھ سے غم کو دور کر دیا گیا۔ کتاب الدعا والدعا صفحہ 76 مطبوعہ اسلامی کتب خانہ لاہور۔ سامعین، تو وہابیہ کے محدث نے بھی تسلیم کیا کہ اذان سے غم دور ہوتا ہے اور مشکلات ٹل جاتی ہیں، تو سوچیں جب مسلمانوں کی اذانوں کی آواز اتنے لوگوں کے کانوں میں پڑی تو کتنا سکون ملا ہوگا۔ اگر نماز کے علاوہ اذان دینا جہالت و بدعت ہے تو کیا حکم لگے گا آپ کے محدث بھوپالی صاحب پر بھی؟ سامعین، وہابیہ کے محدث مجدد بھوپالی نے اپنی کتاب میں عنوان قائم کیا جس کا نام مرگی کا علاج۔ اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے مرگی والے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی تو وہ اچھا ہو گیا۔ کتاب الدعا والدعا صفحہ 77۔ مزید عنوان دیا راستہ بھول جانے کا علاج۔ اس کے تحت انہوں نے لکھا بعض علماء صالحین نے کہا ہے کہ آدمی جب راستہ بھول جائے تو وہ اذان کہے تو اللہ اس کی رہنمائی فرما دے گا۔ کتاب الدعا والدعا کے 76 صفحہ نمبر میں یہ بھی درج ہے۔ مزید اسی کتاب میں آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ جس کو شیطان خبطی کر دے یا اس کو اسیب کا سایہ ہو جائے تو اس کے کان میں 7 بار اذان کہو۔ کتاب الدعا والدعا کے صفحہ نمبر 107۔ سامعین، میرا مقصد کوئی فرقہ واریت پیدا کرنا یا کسی کی بات کی نفی کرنا یا کسی کو اپنی بات سے غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ میرا آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر لوگ غموں، مصیبتوں، وباؤں، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اذان دیتے ہیں، اس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں،
تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ سامعین، اذان دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ موت اور حیات صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ کوئی چیز حق تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تمام حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے ہماری نگاہ ہر حال میں اللہ کی طرف جائے۔ پختہ یقین ہو اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ کثرت سے استغفار کی برکت سے اللہ غموں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے نجات دیتا ہے، مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے اور بے گمان روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنا کرم عطا فرمائیں۔ سامعین، ہر اچھے کام میں دل سے شامل ہو جایا کیجیے۔ سامعین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سے اس آفت، اس مصیبت، اس وبا کو ہٹا دیں، ٹال دیں، ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل کر دیں، ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دے دیں۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔